نیکراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آئینی طور پہ آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، کر دیں۔ یہ کام میرا تو نہیں ہے، میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے۔ 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے، جتنی بھی لوگ تالیاں بجا لیں، ملٹری انسٹالیشنز، ادروائز انسٹالیشنز، کل کو کوئی احتجاج میں آ کے ادھر آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تو کیا یہ اسٹرکچر ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے؟ کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ورلڈ کی بگیسٹ لارجسٹ ڈیموکریسی، ابھی کیپٹل ہل میں حملہ ہوا، وہاں پہ پاؤں رکھ کر نیلسی پیلوسی کی کرسی پہ ایک تصویر کھینچنے پہ 3 سال قید ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، سویلین سپرمیسی چاہیے، انہوں نے اس فارم آف ایجیٹیشن کو ایکویٹ کیا ہے انسریکشن سے، اور اس انسریکشن کی انٹرپریٹیشن کو پوری دنیا کی میجر کیپٹلز نے کنکر کیا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا پڑھا لکھا طبقہ رائٹ ٹو ایجیٹیٹ چاہتا ہے، اپنے پولیٹیکل اوپینین کی ایکسپریشن چاہتا ہے، لیکن اپنے پولیٹیکل بیہیویئر پہ ڈسکشن قطعاً نہیں چاہتا۔ دیکھیں، گلہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، ضرور کریں۔ آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یو شوڈ ووٹ فار ہم، دس از یور ایبسولوٹ رائٹ۔ کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے۔ میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں، یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ۔ اچھا، بائی دا وے، آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ یعنی اس پریویلیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں۔ بات یہ ہے جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرینس فیلڈ ان دس، so called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں، ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے، more or less by and large ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے، اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں۔ انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ۔ یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے، ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے۔ جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے، کلاس کوآرڈینیشن کا ہے۔ آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کسی اینٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them، اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے۔ ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں۔ ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں۔ بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن، اسٹڈیز یا کسی اور چیز۔ بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے، ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں
اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے. پاپولزم جو ہے نا, دس از ناٹ این آنسر. You can raise issue on populist basis, but they are not solutions. So I feel as any leadership role, you have to go and see and make an informed decision. اور informed decision جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب qualitative discussion. جب qualitative discussion ہوگی, اس کی بنیاد پہ intellectual input آئے گی, دونوں sides کے shades سامنے آئیں گے, پھر آپ جا کر کسی conclusion پہ پہنچیں گے. یہ میری سبمیشن ہے. جی یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا, یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں, تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں, گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیشیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا. اچھا, ڈیموکریسی کا اپنا سفر بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست, میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری مراد قوم پرستوں سے پشتون, بلوچ, سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے, وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے. یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے, وہ کہتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں, ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرینچ قدیم قوم ہے اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں. سنس ایڈم اینڈ ایو, جرمن یونیفیکیشن از پوسٹ بسمارک ایکسپیرئنس, 1840 کے بعد کی دہائی کی بات ہے. There was Rome in history, but there was no Italy. Italian unification جو ہے نا, it's again of 130 or 40 years experience. Same is with French experience, Spanish unification, even Britain کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ پہلے اسی طرح کی سب آئیڈینٹیٹیز میں تھا کہ پہلے ویسکس تھا اور نارتھمبریا تھا, and then they went for the super idea of England around 400-500 years back, 600 years back. اور اس پولیٹیکل ایکسپیرینس کو وہ چلاتے رہے. بادشاہت تھی, بادشاہت اور پارلیمان کے بیچ میں سٹرگل رہی. میگنا کارٹا آن ورڈز کچھ 700 سال کی سٹرگل ہے, اور بہت آہستہ آہستہ گلوریس ریولوشن کی صورت میں پارلیمان کی جو پار تھی وہ انٹرنچ ہوئی, وہ مضبوط ہوئی.
दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लोगों को कत्लो गारत गरी हुई, गैलेटॉन्स हुए, एक वो तरीका है। पाकिस्तान में भी जब भी आपने इस क्वेश्चन को सेटल करना होगा, डेमोक्रेसी और द गवर्नमेंट हैज टू बी व्यूड विद द इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जमहूरियत जो है वो कोई ऐसा तर्ज निज़ाम नहीं है जिसमें जिब्रील अमीन एक पैगाम लेकर आए कि आप लोगों ने जमहूरी अंदाज में रहना है। ये टेस्टेड एंड ट्रायल के तहत हमारे पास पहुंचा और बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं कि ये इस तजर्बे से बेहतर गवर्नेंस होती है। बेहतर गवर्नेंस कैसे होती है कि आपके सोशल सर्विसेज या सर्विस डिलीवरी का जो जिम्मेदारी है वो रियासत बेहतर अंदाज में अदा करे, सिक्योरिटी के क्वेश्चन को रियासत, दो बेसिक चीजें हैं जो उसने करनी है। जब किसी निज़ाम के तहत इन दोनों बेसिक किरदारों को उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती है तो माशरे के बाकी जितनी एंटिटीज हैं उनमें स्ट्रेस क्रिएट होती है और वो अपने तय इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो सोल्यूशन ठीक होता है, बाज़ औक़ात वो सोल्यूशन ठीक नहीं होता, लेकिन ये जवाब जरूर पैदा कर रहा होता है कुछ लोगों के लिए कि वो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाएं। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि डेमोक्रेसी शुड morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. मुझे कोई मसला नहीं है कि इस मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, वो पॉपुलर हो कि उसने पीने का पानी साफ मुहैया किया है, उसने क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया है, उसके जो ग्लोबल और रीजनल और नेशनल इश्यूज पे चीजें हैं वो प्रो पीपल है। वो सिर्फ मेरी तरह किसी भी वजह से अगर पॉपुलर हो, इंटाइटल्ड हैं लोग, उसके बावजूद भी उसके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और वो जो अनआंसर्ड इश्यूज हैं वो रहेंगे और ये जो कैपिटल पॉपुलैरिटी का है ये 2 साल में दोबारा रिवर्स हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट जिसमें आपके पैसे पड़े हैं, वो या तो आप कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे या किसी गैर या मनफी सरगर्मी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉपुलैरिटी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट्स आए हैं वो कन्वर्ट नहीं होती है बेहतर डिलीवरी में तो वो डिजास्टर साबित होती है। थैंक यू। Can we have mic at the center, please? Yeah. सर, सबसे पहले आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो इसका मतलब आप भी इस चीज़ पर यकीन करते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सर, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता है। कुछ लोग मेरी तरह एक मजदूर का बच्चा भी है, ठीक है। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पढ़ाती है जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था, मुझे पढ़ाना एक स्टेट का काम था, जो स्टेट फेल हुई जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे पढ़ा रही है। और दूसरी बात कि हम 75 या 76 सालों बाद भी आज डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे हैं। थैंक यू। वक्फा मैंने तालियों के लिए दिया था। वो देखें, एक तो जो बात मैंने इससे पहले की वो आपने खुद कह दी है। मैंने एग्जैक्टली यही चीज एक्सप्लेन किया जिसका आपने एविडेंस दे दिया कि मैं क्यों बहुत सारे जीआई के चाह रहा हूं, और उसमें मैंने फिलैंथ्रोपी का जिक्र किया तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया। मैंने एग्जैक्ट इसी मॉडल पे बात की है। सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि जमहूरियत, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको पता है ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी को एज अ डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। एक सेटल्ड डेमोक्रेसीज होती हैं और एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज होती है। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक सेटल्ड डेमोक्रेसी है। किसने आपको बता दिया? इवन जो बड़े से बड़ा डेमोक्रेट है वो भी ये क्लेम नहीं करता। ईस्टर्न यूरोप जो पोस्ट सोवियत एक्सपेरिमेंट में आए, सम ऑफ द कंट्रीज इन एशिया, कुछ मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया में हम, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज जिनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक यूक्रेन में 2009 में एक सेमिनार हुआ था और
اس میں لگ بھگ کوئی 90 کے قریب ممالک تھے جو ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور وہاں پہ جسٹ آف دا میٹر یہ تھا کہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز سیٹل ڈیموکریسیز میں کیوں ٹرانسفارم نہیں ہو رہی. 2 نکات نکلے. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان 2 نکات پہ غور ضرور کریں, اس کو تسلیم نہ کریں لیکن غور ضرور کریں. وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں وہ پرنسپل آف ڈیموکریسی ٹو چینج دا گورنمنٹ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی تھرو بیلٹ, فورس کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا جمہوریت کی بنیادی پرنسپل کہ میں جا کر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت نہیں لے سکتا. ایک الیکٹورل ریچول ہوگا, الیکشن ہوں گے, اس کے نتیجے میں جو آئے گا وہ حکومت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوگا. سو دا پرنسپل آف ڈیموکریسی واز ریلیجسلی فالوڈ, بٹ دا پرفارمنس آف ڈیموکریسی نو ون واز انٹرسٹڈ. کسی کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ جو ہم جس اختیار کے تحت یہ وجود آ گیا ہے کیا اس مقصد کے تحت وہ پرفارم بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں وہ اس کی پرفارمنس پہ کانسٹنٹلی اسی طرح اس پہ ویجیلنٹ رہتی ہیں. آپ کے ہاں آپ پارٹیسپیشن تو چاہتے ہیں, آپ سے مراد صرف پاکستان نہیں, یہ تمام ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز کی بات ہے. اور جو پرفارمنس آف ڈیموکریسی ہے اس پہ کسی کی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسی سے سیٹل ڈیموکریسی کی طرف یہ سفر مکمل نہیں ہو رہا. اور ابھی تو ویسے بھی 4th ریولوشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسٹرن ہیمسفیئر میں ان اٹ سیلف یہ جو لبرل ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہے اس پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں. انسٹیڈ آف ہیونگ این انٹلیکچوئل ڈسکورس آن دیٹ, ہم ابھی تک ٹرانزیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کافی پسماندہ ہیں اس حوالے سے. کوشش کرتے ہیں کہ پسماندگی مل جل کے دور کر لیں. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایلیٹ کا کیا تھا؟ آف کورس دیکھیں میں اور تم دونوں ایک ہی کلاس سے ہیں. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ میں ایلیٹ سے ہوں, حالانکہ میں نہیں ہوں, اور میرا بھی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایلیٹ سمجھ رہا ہوں جو کہ آپ نہیں ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیج کلاس اور ایلیٹ کیا ہوتی ہے؟ میری نظر میں تو آپ ایلیٹ ہیں کیونکہ آپ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ کنورٹس یو انٹو این ایکسکلوسو گروپ آف پیپل which in my opinion is intellectual elitism. You are quite an advantageous individual. آپ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا مجھے ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے فائنینشیل ہو, اور اس کے لیے سولوشنز سوسائٹی آفر کرتی ہے. اسٹیٹ فیل نہیں ہوئی ہے, اسی اسٹیٹ کے اندر یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, اسی اسٹیٹ نے اس آرگنائزیشن کو الاؤ کیا ہے ٹو پروموٹ, اور اسی انوائرمنٹ میں آپ یہاں پر آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. دس از ناٹ دا فیلئر آف دا اسٹیٹ, دس از کوائٹ اے سکسیس اسٹوری آف دا اسٹیٹ. اسٹیٹ اور بہتر کر سکتی ہے, یہ ضرور آپ ایکسپیکٹ کریں اور کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کو ریاست کی ناکامی کے ساتھ تعبیر کرنا میرے خیال میں بٹ انفیئر. جی سر, میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے. ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے, مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں. تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا, اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر, ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان افکار کے متعلق, خصوصی طور پہ سیدنا اقبال کے افکار کے متعلق نوجوان سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور اس کے متعلق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس کا دفاع آپ کریں گے, ناٹ بحیثیت فرد, بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی ہے, اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں. گفت حکمت را خدا خیر کثیر, یہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا, اور مجھے بائی دا وے آئی ایم کوائٹ فارچونیٹ کہ ان کو فارسی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا. لادینی افکار کے حوالے سے, سیکولر افکار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے,
میری نظر میں اس گفتگو کا جواب اپنے نقطۂ نظر سے دینا چاہیے اور ضرور دینا چاہیے. اسلام میں کوئی فتویٰ نہیں دینے جا رہا کہ کل کو پھر مجھے کوئی تبرہ مجھ پہ بھیجا جائے. جو 1300-1400 سال کی تاریخ ہے، میں انسپریشن اگر قرآن حکیم سے لوں تو شیطان نے انکار کیا. انکار کی بعد اللہ نے اس سے سوال کیا. اللہ نے اس کو پہلے کنڈیم نہیں کیا، پہلے سوال کیا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا انکار. قانون ہاتھ میں لینے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ان کے خلاف ریاست نے آئین کے مطابق ایکشن لینا ہے. معیاری مذاکرے شعور کو اجاگر کرتے ہیں. ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہی سمجھا جاتا ہے. ایسا کہنا ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا، جو کہ اس وقت یونیورسٹی میں طلباء و طالبات سے گفتگو کر رہے ہیں.